السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے بیروکریٹک تھیوری۔ اس کے علاوہ جو بیروکریٹک تھیوری کے علاوہ اس کا چیپٹر الگ سے ہے۔ میکس ویبر نے یہ تھیوری پیش کی تھی، جس میں ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف اگر غور کریں تو اسٹرکچر آف ایکٹیویٹیز ڈائریکٹیڈ ٹو ورڈ اچیومنٹ آف سرٹن آبجیکٹیو، کہ ہم اگر ایز اے ایگزامپل کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے، یا کوئی بھی کارپوریشن کے وہاں پہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو مل کر ایک آبجیکٹیو کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کار کا ہے تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن، سیل، پروڈکشن سب الگ الگ سے ہوگا، وہ سب مل کر جو ہے ایک آبجیکٹیو جو ہے اسمبلنگ آف کار جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ تو بیسیکلی یہ ایک بیروکریٹک ماڈل کی بہترین اگزامپل ہے۔ یہ بیسیکلی ڈیولپ کیوں کیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ اس میں اور کیا ہے کہ اس میں ٹو میکسیمائز ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی ایوری آرگنائزیشن ڈیولپ اے سسٹم آف اسپیشلائزیشن۔ یہ اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ بھی جو ہے بیروکریٹک تھیوری سے ڈرائیو کیا گیا کہ ہمیں اسپیشلسٹ ہونے چاہیے تاکہ ایفیشنسی لیول جو ہے وہ میکسیمم، نہ کہ جرنلسٹ ہوں، کیونکہ وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو گرپ ہوتی ہے۔ اور یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کو رولز اینڈ پروسیجرز، جیسا کہ ہم گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں اگر غور کریں تو پورے کا پورا ادارہ جو ہے وہ رولز اینڈ پروسیجر کے تھرو پھر رن ہو رہا تھا۔ یہ اس کی اسپیسیفیکیشن یا آپ کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سیکنڈ پہ میکس ویبر یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیومن کنٹرول، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس سے ہم بہترین طور پہ جو ہیومنز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ گروتھ آف بیروکریسی کی اگر بات کی جائے کہ یہ اس کی گروتھ کب اور کیسے ہوئی، تو لارج اسکیل آرگنائزیشن اینڈ کارپوریشنز ہیز لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ اینڈ کنسیڈریبل اسپریڈ آف بیروکریسی، کہ وہ جو ہے یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو جب ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اوپر یا اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسٹ ایفیشینٹ ریزلٹس دیتی ہے۔ تو کارپوریشنز نے بھی اس سسٹم کو جو ہے جب ایکسیپٹ کیا تو اس کی گروتھ میں بھی اس نے کافی سارا کنٹریبیوٹ کیا۔ اور جو کمپلیکس اسٹرکچر ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ ایک بیسٹ سسٹم تھا۔ تھرڈ، اگر سیکنڈ پوائنٹ کو ہم غور سے دیکھیں، سپیریورٹی آف بیروکریٹک آرگنائزیشن از دا رول آف ایکسپینڈنگ ٹیکنیکل نالج اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی۔ اور اس کی گروتھ میں کیپٹل سسٹم ہیز انڈینائبل پلیڈ اے میجر رول ان دا ڈیولپمنٹ آف ماڈرن بیروکریسی۔ کیپٹل سسٹم بھی اس کے بغیر رن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر کیپٹل سسٹم، اکنامک سسٹم ہے، بیسیکلی کیپٹل ایک اکنامک سسٹم ہے، تو اس کو جس طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بیروکریٹک سسٹم ہی اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یہاں آپ پاکستانی بیروکریسی کو ہی اگر سامنے رکھیں تو یہ جو فیچرز ہیں جو بتائے گئے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈویژن آف لیبر ہے، کہ جیسا کہ اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ فائنانس ہیڈ جو ہے وہ ایم ایس فائنانس یا پی ایچ ڈی فائنانس ہوگا۔ آپ کو سیکنڈ پوائنٹ پہ سرٹن لیول آف ہیرارکیز بھی نظر آتی ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں کسی بھی منسٹری کو سامنے یا مد نظر رکھ کر یا کسی بھی ادارے کو، تو وہ جو اپنا ڈے ٹو ڈے روٹین ورک ہو رہا ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں ریشنیلٹی ہائی کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بیروکریٹک سٹرکچرز میں انسان رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ جو ہیں باؤنڈ کیے ہوتے ہیں، مطلب ایک کنٹرول کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سسٹم کو جہاں بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ہائی ڈگری آف ایفیشنسی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے امپرسنالٹی، کہ امپرسنل ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں، ہمارے پاس کوئی بھی اگر کام لے کے آتا ہے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو ہم رولز اور پروسیجر کے اکارڈنگلی اس سے ڈاکومنٹیشن کراتے ہیں، نہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کتنی جلدی ہے یا اس کو کتنی ضرورت ہے۔
اگر وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے تو اس کے کام کو آگے پروسیس کر دیا جاتا ہے، ورنہ روک لیا جاتا ہے۔ اور بیوروکریسی، مختلف گورنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں، ہر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے بیوروکریسی کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کام کرے۔ دے آر نیوٹرلز، اور ان میں جو بھی لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کیے جائے، اسپیشلسٹ چنے جاتے ہیں، وہ آن دا سلیکشن آف میرٹ۔ اور اگر ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی ایک واحد ادارے ہیں کہ جہاں سے ہر مطلب پروونس میں یہ ادارے موجود ہیں جہاں سے سلیکشن کی جاتی ہے۔ اس پہ جو کرٹیسزم ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں ہیومن فیکٹر جو ہے، جو امپلائیز یا ورکر وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ایموشنز کو یا ان کی موٹیویشنل فیکٹرز کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے، صرف اور صرف رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگلی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کیے جاتے ہیں۔ اس کی جو کلیمز آف ایکسپرٹی، یعنی کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ جو اسپیشلسٹ ہیں، اگر ہم غور کریں تو اس میں جرنلسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اسپیشلسٹ کی جگہ، گورنمنٹ بیوروکریسی کی اگر بات دی جائے۔ اور کلیم آف اوبیڈینس جو ہے کہ یہ بھی ایک بہت چیلنجنگ ہے کہ وہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کلیم کیا جا رہا ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے اکارڈنگ ٹو لاسکی، اس نے جو کرٹیسزم کیا ہے کہ بیوروکریسی میں ریپیٹیٹیو اور روٹین ٹاسک تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کسی قسم کی اگر کوئی چینج آتی ہے تو اس کو تیزی سے اڈاپٹ یا اس کے اکارڈنگلی ایکشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ اور سسٹم میں ہیرارکی کی وجہ سے ڈیسیجنز جو ہیں 1 2 3 کم از کم 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں ہیرارکی کے، جس کی وجہ سے ڈیسیجنز لینے میں بھی بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایکسپیریمنٹیشن جو ایک سسٹم لاگو کر دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بھی چینج کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر چینج پروسیجر کو فالو کیا جائے تو وہ کافی زیادہ مشکل اور ٹف ہوتا ہے۔ الاٹ آف ڈسکریشنری پاورز ہیں، دیکھا جائے تو اتنی زیادہ پاورز ہیں کہ ہیومن لبرٹیز، کسی بھی سوسائٹی کی ہیومن لبرٹیز کو بھی تھرو رولز اور پروسیجر کرب کر لیا جاتا ہے، تو بہت زیادہ پاورز ہیں یہ جو بالکل ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اور ہیومن نیچر کے بھی یہ بالکل برخلاف بات ہے۔ تھرڈ پوائنٹ میں آر کے مرٹن جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بیوروکریسی میں رولز اینڈ ریگولیشن کو تو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بھی ٹارگیٹ اورینٹڈ یا گول اورینٹڈ جو ہے اس کی طرف فوکس نہیں ہوتا، اور اس میں بالکل حقیقت ہے کہ آپ ایک روڈ اگر کوئی بیوروکریسی کے تھرو بنوا رہے ہیں تو آپ غور کریں گے کہ وہ پراپر ٹینڈرنگ کا سسٹم اور پراپر آکشن اور اس طرح کے پروسیجرز کو تو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن کتنے ٹائم میں اور کس طرح مطلب کتنی ایفیشنسی سے اور کس کوالٹی کے ساتھ کام ہوا ہے اس کی طرف وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا۔ 4 پوائنٹ جو ہے پرماننٹ آفیشیل مے بی انکلائنڈ آفن ٹو مس یوز دیئر اتھارٹی۔ اب پولیٹیشنز ہیں، پراپر ڈیموکریسی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اس وجہ سے بھی کام کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو نیکسٹ ٹائم جو ہے آفٹر 5 ایئر ہمیں لوگ ووٹ دیں گے، لیکن بیوروکریسی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک خاص ٹینیور لمبے عرصے کے لیے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ جو ہے اپنی پاورز کا مس یوز کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں اٹھانا، ہمیں اپنی سیٹ سے جو ہے نہیں ہٹایا جائے گا۔ کنسنٹریشن آف پاور کا بھی پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت زیادہ پاورز ہیں جس سے ہیومن لبرٹی اور جو ہے ایکویلٹی کو بھی کرب کر دیا جاتا ہے، جو ڈیموکریسی کا مین پلر ہے۔ اور اس میں ایک نئی کلاس کریٹ ہو جاتی ہے، اور اگر ہم نو ڈاؤٹ اس کو نہ امپلیمنٹ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ نیپوٹزم، یعنی کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے لوگوں کو نوازیں گے اور اس سے ایک اسپائل سسٹم آ جائے گا۔ تو نو ڈاؤٹ کرٹیسزم اپنی جگہ۔ 5 نمبر پوائنٹ جو ہے کہ بیسٹ ورکنگ ان اسٹیبل انوائرمنٹ ود روٹین اینڈ ریپیٹیو ٹاسک ناٹ سیوٹیڈ ان ڈائنامک انوائرمنٹ۔ اس کو آگے جا کے میں تھوڑا زیادہ ایکسپلین بھی کر دوں گا
کہ یہ ایک آلریڈی ڈیفائنڈ سسٹم ہے، اسی کے تحت کام ہم نے کرنا ہے. اگر ان کیس جو انوائرمنٹل چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ بڑے شاکنگ قسم کے بھی ایشو سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو ایڈریس اس وجہ سے بھی نہیں کر پاتی کہ اس کے اندر اتنا کشن نہیں موجود ہوتا. اور ویسے بھی پوائنٹ نمبر 6، پروڈکٹ آف این الائن کلچر وچ از فیئرلی ان ایڈوکیٹ فار امپوزیشن ان ڈیولپنگ سوسائٹی. یہ جس معاشرے سے یہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے اس معاشرے کے لیے تو یہ وہ بہت موسٹ سوٹیبل ہے. اور ڈیولپنگ سوسائٹی جہاں پہ اس کو اتنی اٹونومس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ باقی ادارے بھی جیسے کہ ریلیجس وہ بھی اپنی پاور رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر بھی یہ جو ہے اٹانومی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پراپرلی پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے. اور ڈائنامک انوائرمنٹ جو ہے، کیونکہ یہ ریجڈ سسٹم ہے، جو معاشرے میں جو تیزی سے چینجز آ رہی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی سیلاب، فلڈ یا ارتھ کویک آتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ جو ایک پراپر پروسیجر کو فالو کر کے وہاں پہ امداد کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور تیزی سے چینج آ رہا ہوتا ہے ڈیولپنگ سوسائٹیز میں، اکنامک سوشل چینج جو ہے اس کو بھی یہ پراپرلی ایڈریس نہیں کر پاتی. آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل 7 نمبر، لازمی بات ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو موجودہ دور کے اکارڈنگلی کرنا چاہیے. آؤٹ ڈیٹڈ ہے. رگز کا دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ڈونٹ انجوائے سفیشینٹ اٹانمی فرام ادر سوشل اسٹرکچر ان ڈیولپنگ کنٹریز. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی یہ بھی بیوروکریسی کو ڈیلیور بھی کرنا چاہے تو ان کے سامنے باقی، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن کا یا آپ کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے پراپرلی ٹائم پہ بھی کوئی پازیٹیو چیز بھی امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے. ایکسٹرا ایڈمنسٹریٹو فنکشن نیڈ ان ڈیولپنگ کنٹری، آپ یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ ایکسٹرا ایڈمنسٹریٹو فنکشن کوئی نئی چیز ہو جائے تو یہ ایک ریجس سسٹم ہوتا ہے، ڈیفائنڈ سسٹم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ نیا ہو تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا کوئی مطلب پلان نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کو، اس کو پراپرلی پروگرس کی طرف لے جانا ہے تو ہمیں جو ہے نیو ماڈل بلڈ کرنے پڑیں گے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تاکہ ہم جو ہے اس کے اندر چینج لا سکیں. تو 9 نمبر کا ہے ٹیکنیکل ایفیشینٹ انسٹرومنٹ. نو ڈاؤٹ اگر اس کو اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکنیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت خوبصورت سسٹم ہے. لیکن یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی یہ امپلیمنٹ کیا گیا اس نے ایک اپنی سرٹن کلاس ڈیولپ کر دی، ایک ایسی کلاس جس نے باقی کلاسز کے لیے پھر کافی سارے مسائل پیدا کیے. کوشش تو کی کہ اس کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے، لیکن تھیوری میں تھوڑا ایسا ایک ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ٹف اور خشک ہوتی ہے. کوشش کریں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا.